قبلہ علامہ سمر عباس صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غزوہ بدر ہونے کے آخر اسباب ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، پہلی جنگ ہے، اور اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی سبب نہ ہو۔ لیکن میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ آپ ضرور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، میں ان میں سے 2 آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی آ جائے گا۔ اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دیکھا جائے تو کفر اس کے بارے میں جو بات کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اٹھے اور لڑنا شروع کر دے، جبکہ اگر دیکھا جائے غزوہ بدر کو اور اس سے پہلے 15 سالہ دور کو، تو ہجرت کے لیے مجبور کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور مال و متاع چھیننے والے بھی یہی لوگ ہیں، بالکل، اور ان کو وہاں سے نکالنے والے بھی یہی لوگ ہیں، طائف میں وہ واقعہ کروانے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں، شعب ابی طالب میں بند کر کے تمام تر تعلقات ختم کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو اور ان بتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے باقی تعلیمات اور اخلاق عالیہ ان کو سکھایا۔ صرف اتنی بات تھی اور وہ سرکش ہو گئے، اور انہوں نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ، یعنی کفر اتنا سازشی ہوتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر پتہ کیا کہتے ہیں، یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس میں دیکھا جائے تو پہل تو مسلمانوں نے کی ہے، یہ ذہن فیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو جی، جناب ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے تو روکنے کے لیے نبی کیوں آئے؟ وجہ تو تھی کوئی نہیں، اب یہ بظاہر بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب یہاں پر جب یہ اسباب سنیں گے تو آ جائے گا۔ پہلا سبب یہ بنا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک چیکنگ بھی ہوتی ہے اور وہاں پر ان کا حق بھی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ ہے اور وہاں پر پہلے سارے جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ صحیح، وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے آگے، مال و دولت بھی ان کے منہ پہ مارا، لیکن پھر بھی نہیں جانے دے رہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا نا حضرت سعد بن معاذ کو، تو پتا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اگر تم مہمان نہ ہوتے تو آج یہاں سے زندہ بچ کے نہ جاتے، صحیح سلامت نہ جاتے۔ تو حضرت سعد نے کہا ابو جہل اتنی سرکشی نہ کر، یہ تجھے کہنے کا حق نہیں، یہاں سارے آتے ہیں، ہمارے لیے ایسی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ ہم ہجرت کر کے بھی یہاں سے چلے گئے اور پھر تیرا تیش ابھی تک کم نہیں ہو رہا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آپ نے وہاں پر ایک بات کہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی کہے آپ بس کہیں ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک، نہ نہ نہ، اپنا حق جتانے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے اور اپنے رائٹ کو بیان کرنے کے لیے آپ کو سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے۔ آپ نے کہا ابو جہل بات سن میری، تو آج کہہ رہا ہے کہ اگر مہمان نہ ہوتا تو آج زندہ صحیح سلامت نہ جاتا، یہ یاد رکھ اگر تو نے روکا اور کوئی شرارت کی تو ہم تیرا تجارتی راستہ سارا بن گیا، مکے سے تجارت کرنے کے لیے تم شام نہیں جا سکتے ہو، راستہ وہی ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے یہاں سے ان کو نکالا ہے، مال و دولت پر قبضہ کیا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کے عزائم ایسے ہیں کہ اس نے ایک جملہ بول کر میری ساری تہس نہس کر کے رکھ دی سوچ۔ اب اس نے پھر مشورہ کیا، اس نے کہا مسلمان یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے سوچ بچار کی کہ واقعی راستہ تو وہ روک سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہاں سے پلاننگ اپنی چینج کی، جتنا مال و دولت اس وقت قریش کا تھا وہ بھی، اور جتنا مہاجرین صحابہ کرام جو چلے گئے تھے ان کا ان کے ہتھے چڑھا، اس کو اکٹھا کیا۔ 40 بندوں کا ایک قافلہ تیار ہوا، جس کی لیڈنگ اس وقت حضرت ابو سفیان کر رہے، چونکہ اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، وہ اس وقت کر رہے تھے، اور اس قافلے کے اندر جتنا مال تھا، بعض محققین نے لکھا ہے وہ 50,000 دینار کا مال تھا، جس کو وہاں سے سیل آؤٹ کر کے آ رہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس سے ہم نیزے، تیریں، تلواریں، گھوڑے، یعنی آج کل کے اعتبار سے آپ کہہ لیں آلات حرب، یعنی جنگی ساز و سامان، اسلحہ خریدیں گے، اور اس کو خرید کر پھر ہم جب مضبوط ہو جائیں گے تو پھر چل کے ہم مدینے پر اور مسلمانوں پر چل کے حملہ کریں گے۔ اصل ان کی لاجک یہ تھی۔ پہلا سبب حضرت سعد والا انہوں نے بتا دیا، انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور دوسرا جو مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ اچھا اب یہ تیاری ہو رہی ہے، مال بھی ہمارا ہے، قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور اب یہ بیچ کر اسی راستے سے گزر کے جائیں، اسی سے آئیں اور اسی سے لے کر وہ جناب اسلحے اور پھر ہمارے اوپر استعمال کریں، ایسا تو پھر نہیں نہ ہو سکتا۔ آخر کب تک؟
उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खबरदार फरमाया अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह मुझे हुक्म है, तो हमने रास्ता रोकना है। अब रास्ता रोकने में यही था कि जब रास्ता रुकेगा तो फिर सफारती तरीके के साथ वफद आते हैं, बात होती है, उनके साथ वहां मुआहदा तय किया जाएगा। मुआहदा हो जाएगा कि अगर तुम शरारत करोगे तो फिर तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा, अगर तुम चाहते हो अमन के साथ रहना है तो फिर हमारे साथ मुआहदा करो, तुम भी अमन से जियो हम भी अमन से जिए, तुम भी तरक्की करो हम भी तरक्की करें। अब होना असल इसकी लॉजिकल पॉइंट जो है वो ये है, लेकिन उन्होंने इसको गलत रंग दिया। जी आपने चल के रास्ता रोका, बजाहिर तो वजह कोई नहीं दी, ये वजह ही कोई नहीं है। मक्के से आप हमें निकाल रहे हैं, माल हमारे आप काबू कर रहे हैं, शाबे अभी तालिब में हम हैं, हिजरत के लिए हम मजबूर हैं, हमारा मालो दौलत इकट्ठा करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उसके खिलाफ तुम्हारी पूरी प्लानिंग है, और अभी तुम कहते हो वजह ही कोई नहीं है। इतना रास्ता तो रोकना बनता था ना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता रोकने गए तो हिकमत ये थी कि वो जनाब अबू सुफियान को पता चल गया, उन्होंने एक बंदे को भेजा, वो जल्दी जल्दी मक्का में पहुंचा, उसने बताया, वहां से एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ, और वो सारे के सारे जब यहां पर आए, इसका दी एंड पॉइंट जो है वो अल्लाह की खुफिया तदबीर थी। सारे जितने सरकश शयातीन और बड़े गुरु और इस उम्मत के फराइना, फिरौन, अबू जहल को हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का ये फिरौन है, ये सारे इकट्ठे होके, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दिन पहले लकीरें लगाई, यहां पर अबू जहल मरेगा, यहां उमैया, यहां उतबा, यहां शैबा, सबके नाम आपने बता दिए। और रावी हदीस कहता है जहां हुजूर ने लकीर लगा दी थी वो बंदा दूसरे दिन वहीं पर मरा। तो इसका असल जो खुफिया तदबीर अल्लाह की तरफ से थी कि ये एक सबब बने, और सबब के बाद वो लोग आए, और यहां पर हम इस्लाम को भी गालिब करेंगे, इनकी गैबी मदद भी फरमाएंगे, और उनको नेस्तो नाबूद भी फरमाएंगे, और फिर इन्हें पता चलेगा कि जो इस्लाम के साथ साजिश करता है अल्लाह ताला उसके इरादों को कैसे खाक में मिलाता है और अल्लाह कैसे बर्बाद करता है। और यही वो वाकया था जिसके बाद फिर इस्लाम का ऐसा बोलबाला हुआ, इस एक जंग में काफरों के 22 बड़े सरदार मारे गए थे एक जंग के अंदर। तो ये असल इसकी लॉजिक ये थी कि उन्होंने सब कुछ हमारे खिलाफ किया हुआ था, यानी मुसलमानों के खिलाफ, और फिर क्या हमने सिर्फ रास्ता रोका कि यार ऐसे बात नहीं है, कुछ हमारा भी हक है यहां जीने का। भाई ये असल सबब था। ये इसके असबाब मैंने 2 बयान किए, और जिसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारा हक, हमारा राइट नजर आता है, लेकिन लोग इसको गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें ये वजूहात हैं। अब इसको जाहिर बात है कि बयान ही गलत तरीके से किया जाएगा, और नऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों को मजलूम की जगह जालिम पेश किया जाएगा, तो जाहिर बात है कि ये तो खयानत हो गई ना, ये तो तरोड़ मरोड़ के वाक़े को पेश किया गया, और उससे फिर मुसलमानों को, अहले ईमान को बज़्ज़न किया जाए और गलत अंदाज पे, गलत रविश पे डाला जाए, तो यकीनन ये जुल्म है, और ये जुल्म भी हम नहीं होने देंगे। हाँ, सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।